بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم غزوہ بدر پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی فتح کو سمیٹنے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں آپ جب جا رہے تھے تو آپ جب مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے یہی لوگ تو سربراہان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ باخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ آپ کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینہ میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو حضرت علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید دائمہ و قائدین ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملے تو روں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کر لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت تھا وہ یہ تھا، جس کا ترجمہ ہے یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو، یعنی ایسا حکم پہلے نازل ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا عذاب ہٹا لیا، ورنہ اللہ کی منشا یہی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا،
اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا اور جن کے متعلق مقدمے کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیے کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنا پڑھنے سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے آپ کی اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاحہ اور ابو عزہ حجمی کے نام آتے ہیں۔ آخر ذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا۔ آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت زینب نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، جب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو بہت بڑا زبان اور خطیب تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کی ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ ہوگا۔ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا۔ ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا۔ غزوہ بدر کے اوپر قرآن پاک نے جو تبصرہ کیا ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔